آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا کے سب سے بڑے مسکین تھے۔ آپ نے فرمایا آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک دانہ صدقہ کر کے ہی ہو، کچھ نہ کچھ کرو صدقہ تاکہ اللہ کا غضب کیا ہو، ٹھنڈا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جس میں صدقہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صدقہ کرنے کا بولو بھائی دل نہیں چاہ رہا ہو، وہ نکالو جیب سے۔ اور صحابہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ کہاں خرچ کریں؟ نبی نے فرمایا ہاں، پہلا فائدہ میں بتا دوں کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے، دوسرا فائدہ ذہن کو سکون ملتا ہے، ڈپریشن اسٹریس ختم ہوتی ہے، تیسرا فائدہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، گناہ انسان سے ہو جائے اللہ غضبناک ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک دانہ صدقہ کر کے ہی ہو، کچھ نہ کچھ کرو صدقہ تاکہ اللہ کا غضب کیا ہو، ٹھنڈا ہو۔ سب سے پہلا حق اسلام نے آپ کے غریب ترین رشتہ داروں کا بنایا ہے۔ آج کل غریب لوگ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں نہیں، پہلے میں یہ بتا دوں، آپ غریب تلاش کرنا مشکل کا ہیں، لیکن اتنے آسانی سے نہیں ملتے، اس میں فراڈی زیادہ ملتے ہیں۔ تو اگر رشتہ داروں میں کوئی واقعی مستحق ہے تو جنت کمانے کا اس سے بہتر موقع آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور رشتہ داروں کو تو ویسے بھی ہدیے دے دیا کرو بھائی۔ بہن بھائیوں نے آپس میں پیسوں کے تبادلے چھوڑ دیے، دعوتیں ہو رہی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلا کے اتنا قورمہ دیکھ پکا کے سب کو کھلا دیا، وہ پہلے اپنے گھر میں نہیں کھا رہا کیا بیٹھ کے؟ پیسوں سے جتنی حاجت پوری ہوتی ہے کسی کی، اتنی دعوتوں سے پوری نہیں ہوتی، تو پیسے دو بھائی ان کو۔ رواج ہی ختم ہو گیا کہ بھائی اپنی بہن کو لفافے میں ڈال کے پیسے دے دیں۔ اور رشتہ دار جو قریبی ہے نا، ان کے لیے مستحق ہونا ضروری نہیں ہے، مستحق تو زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، پھر ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ویسے صدقہ دینے کے لیے سامنے والے کا مستحق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنے قریبی رشتوں کو آپ ہدیے کے نام پہ لفافے میں پیسے ڈال کے دے دیا کرو۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں ختم ہو رہی ہے۔ تہادو تحابو، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ بجائے دینے کے کیا کر رہے ہیں، الٹا کھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ قریب ترین رشتہ داروں کا، پھر دینی مدرسوں کا، پھر اور جو بھی اللہ نے آپ جو بھی خیر کے کام ہیں، ہسپتال ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، کہیں بھی جہاں آپ کا دل کھٹکتا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ نے جیسے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی کہ یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بتایا کہ ان کی جیب سے اللہ کے لیے پیسہ نکلتا رہتا ہے، اور یہ پیسہ آپ کی جیب سے نکل کے ضائع نہیں ہو رہا، اللہ کے بینک میں انویسٹ ہو رہا ہے، اللہ کی تجارت میں انویسٹ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سخی ہے، وہ بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا۔ اس کی مثالیں دی، کمثل حبۃ، جیسے گندم کا ایک دانہ، اس میں آپ کو لاکھوں دانے نظر نہیں آئیں گے، لیکن آپ زمین میں بوئیں تو ایک ایک دانے سے کیسے لاکھوں لاکھوں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ مسلمان کے صدقات اور خیرات کو پھیلاتا رہتا ہے اور بڑا کرتا رہتا ہے اس کو۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، سورہ آل عمران میں اللہ کا نے ارشاد فرمایا کہ نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں دو کاموں کی وجہ سے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسهم، اور ایک اپنے آپ کو دین پر مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دل سے دنیا کی دولت کی محبت نکالنے کے لیے۔ یہ جو نوٹ ہوتے ہیں نا، نوٹ کڑک کڑک، پہلے زمانے میں صوفیاء کرام اپنے مریدوں کے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ان سے نوٹوں کو جلوایا کرتے تھے۔ اب آپ نہ جلائیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، لیکن پہلے ایسا علاج ہوتا تھا۔ جی جلائیں گے بھی نہیں صحیح ہے۔ تو وہ ایسے جلواتے تھے، ہمارے حضرت پورا وہ بتایا کرتے تھے نا کہ جیسے 5000 کا کڑک نوٹ لیا، اب جان اٹکی ہوئی ہے نا اس 5000 کے نوٹ میں، تو ادھر سے آگ لگائی نا کنارے سے، آہستہ آہستہ، ایک دم سے نہیں جلا دیا، آہستہ آہستہ جل رہا ہے، اور اس کو جلتے ہوا دیکھیں تو وہ ادھر جلے گا، ادھر اندر سے کیا جلے گا، دل۔ تو جب دل اندر سے جلے گا نا تو جلنے سے جراثیم آپ کو پتہ ہے کیا ہو جاتے ہیں، ختم۔ تو دل کے اندر جتنے وہ اس نوٹوں کی محبت کے جراثیم تھے اور محبت کے جو گٹر ابل رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ ختم۔ یہ کام آپ نہ کریں، یہ جائز بھی نہیں ہے، لیکن پہلے بعض صوفیہ کرام یہ کروایا کرتے تھے تاکہ اس کے وہ پہلے پتہ ہے کیسے اصلاح ہوتی تھی، مرید کو دیکھتے تھے اس کمبخت کی بیماری ہے کیا، شیخ ٹریس کرتا، آبزرو کرتا تھا کہ اس میں مسئلہ ہے کیا۔ وہ کہتے تھے یہ نماز تو پڑھتا ہے، یہ جناب رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر فالٹ یہ ہے کہ نوٹوں سے بہت زیادہ محبت کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیسوں کا نقصان برداشت
نہیں ہوتا. پھر شیخ اور مرشد یہ کرتے تھے اس کے دل سے پیسے کی محبت نکلواؤ. اب تو بہت سے شیخ، سب نہیں، اچھے تو ہر جگہ ہیں، بہت سے شیخوں کے دل میں جتنی پیسوں کی محبت ہوتی اتنی تو مریدوں کے دل میں نہیں ہوتی. شیخ اپنے مرید کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، کمبخت نے 6 سال ہو گئے آج تک ہدیے کے نام پہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے. آج خرچ کرنے کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے دو. صحیح ہے نا؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بڑا بھائی چھوٹے کو سمجھا رہا ہو یا چھوٹے بڑا کو سمجھا رہا ہو کہ اسلام میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے مجھے پیسے دو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے پیسے. بیوی شوہر کو جب سمجھا رہی ہوتی ہے کہ انسان کو سخی ہونا چاہیے، کھلا ہاتھ ہونا چاہیے، اس کا مطلب پیسے نکالو. شوہر بیوی کو جب سمجھا رہا ہو قناعت اسلام میں بہت زبردست چیز ہے، اتنا مت ہاتھ پھیلاؤ کہ کل قرضہ لو، اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے پیسے مت مانگو، 5 روپے بھی نہیں دوں گا میں تمہیں. تبھی تو نصیحت کا اثر نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا. اپنے لیے سخاوت ہونی چاہیے، دوسرے کے لیے قناعت ہونی چاہیے. ہمارے یہاں معاملہ کیا چل رہا ہے؟ الٹا. تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں تثبیتا من انفسہم، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے. اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ بھی. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. آج اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حیرت اس پر ہوتی ہے، کنجوسی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ پھر جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں لوگ ان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس کے پاس یہ کپڑے کہاں سے آئے، یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا. بھائی ہر آدمی تو ضروری نہیں کہ کنجوس ہونا، بعض لوگوں کو اللہ دیتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں. آج اپنے اوپر خرچ کرنا بھی ایک مصیبت بن گیا ہے. عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شحیح اور ایک ہوتا ہے بخیل. بخیل کہتے ہیں جس کی جیب سے دوسرے کے لیے روکڑا نہ نکلے، اور شحیح کہتے ہیں اپنے لیے بھی نہیں پیسے نکلتے، وہ چائنا والوں کی طرح قبر میں لے کے جاتا ہے. ملیشیا میں قبرستان ہے، وہاں کروڑ پتی لوگ جب دفن ہوتے ہیں تو دیگوں میں اپنے ساتھ پیسہ لے کے قبر میں جاتے ہیں. وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ایسی بہت سی ویڈیو ہیں کہ پورے سونے چاندی کے ساتھ دفن ہوئے ہیں، بہت ایسی. ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مسافر خانہ ہے، میری مثال اس سوار کی طرح ہے کراکب استظل تحت شجرہ. ایک مسافر سفر کرتے کرتے درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کے لیے، اس کے بعد اس نے موو کرنا ہے یہاں سے. بھائی ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے، لاکھوں کروڑ، یہ دنیا بنے میں تو پتہ نہیں کروڑوں سال ہو گئے. آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال، نوح علیہ السلام 950 سال تو خالی تبلیغ کی ہے انہوں نے. ہماری اوقات کیا ہے؟ جمعہ 8 دن ہوئے ہم لوگ کو دنیا میں آئے ہوئے، اور جانے میں بھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس. گھبرائے نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا کہ آپ کہیں یار جمعہ 8 دن نہیں اور 4 دن رہ گئے جانے میں. یہ حقیقت ہے. تو موت سے ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے، موت سے دوستی لگانے کا فائدہ ہے. دیکھو جس ڈاکو نے پیچھا کرنا ہی ہو، آپ کسی محلے میں رہتے ہیں، آپ کو پتا چل گیا یہاں ایک بندہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میری ہاتھ دھو کے مارے گا وہ مجھے یا مجھے پکڑے گا، تو آپ محلہ تبدیل کر لو گے؟ کیا خیال ہے کہ بھائی اس دہشت گرد کو تو محلے سے نکالا نہیں جا سکتا، خود ہی محلہ تبدیل کر لو. جیسے ہی آپ نے محلہ تبدیل کیا وہ دوسرے محلے میں پہنچ گیا، پھر وہ آپ تیسرے محلے میں گئے، وہ وہاں پہنچ گیا. اب آپ بھاگ بھاگ کے تھک گئے مگر وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. تو پھر آپ کیا کرو گے؟ وہی کرو گے جو امریکہ افغانستان میں کر رہا ہے، مذاکرات کی دعوت دو گے. آپ کیا کرو گے؟ بولو بھائی. قطر مذاکرات ہوں گے. یار بیٹھو آؤ، وہ تو کہہ رہے تھے 20 سال پہلے یہ کر لیتے مذاکرات، لیکن چلو دیر آئے درست ہے. وہ کہے گا آؤ بیٹھو مذاکرات کرتے ہیں. تو آپ بھی یہی کرو گے نا اس ڈاکو کے ساتھ کہ بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، میری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گیا ہے؟ آؤ بیٹھو، پیسے چاہیے، کیا چاہیے تمہیں؟ تو آپ مذاکرات کے ذریعے کمپرومائز کی بولو کوشش کرو گے کہ یار اس سے جان چھڑانا مشکل نہیں ہے، فل ٹینشن ہے یہ آدمی، بیٹھ کے کچھ ٹاک شاک کر کے کچھ باتیں کر کے کچھ دوستی لگاتے ہیں، دشمنی ختم کرتے ہیں. آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ تو قرآن کہہ رہے کوئی عام ڈاکو تمہارے پیچھے کیا لگے گا، انما تکونوا یدرککم الموت، موت جیسے تمہارا پیچھا کر رہی ہے نا، پیسے دنیا میں پولیس کسی کا پیچھا نہیں کرتی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی ایک وقت کے بعد آگے چھوڑ دیتی ہے. موت ایسا پیچھا کر رہی ہے، یدرککم الموت، قرآن کہتے ہیں موت ایسے پکڑے گی تمہیں، آ کے ادراک کرے گی تمہارا. وہ جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اس نے بہت کوشش کی ہم کو قبر میں اتارنے کی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کئی حادثات اس کی زندگی میں آتے ہیں، بچ جاتا ہے، کئی بیماریاں حملہ کرتی ہیں، بچ جاتا ہے. جوانی میں آتا ہے، کئی دفعہ حادثے ہوتے ہیں، بائک سے گرا، ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا وہ بچ گیا. وہ تو اس وقت سے اڑنگیاں دینے کی کوشش کر رہی ہے. اڑنگی سمجھتے ہیں؟ جب ہم اسکول جاتے تھے نا تو ایک دوسرے کو اڑنگی دیتے تھے ہم. اب تو بچے اسکول بھی ایسے تمیز سے جا رہے ہیں، تمیز سے آ رہے ہیں، کوئی نہ اڑنگی نہ کوئی شرارت.
تو ان میں کوئی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہو رہی. ایسے ممی ڈیڈی ٹائپ کے بچے نکل رہے ہیں. ہمارے دور کے اسکول تھے, مزہ آتا تھا اسکول میں, اتنا بھاری بھرکم بیگ لٹکا کے اسکول جاتے تھے. ساتھ والے کو شرارت ہوئی, تھوڑا سا آگے گئے, اس نے تھوڑا سا ٹانگ میں یوں کیا, جو نا آگے گرے. پھر ہم بدلہ لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, اب ہم بھی اڑنگی دیں گے. راستے میں ہی پھڈا ہو رہے ہیں, گتم گت مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, پھر سلو ہو رہی ہے, پھر جا رہے ہیں. اس طرح سے ہم پونے گھنٹے میں اسکول پہنچتے تھے. پھر لیٹ ہونے کی وجہ سے پی ٹی ماسٹر کھڑے ہوئے ہوتے تھے وہاں پہ, ان کے سامنے ہاتھ پہ اب ڈنڈے کھاؤ, لیٹ کیوں پہنچ, تو اس سے ہاتھ مضبوط ہوتے تھے. حقیقت ہے نا. تو شوز اتارتے تھے ایک دوسرے کے, بھائی شوز پہنے ہوئے نا, پیچھے اس کے تھوڑا سا پاؤں رکھیں خود ہی اتر جائیں گے, آپ کو اتارنے کی ضرورت. اب وہ بیٹھ کے جو ہے نا شوز کو صحیح کر رہا ہے, پھر لڑائی ہو رہی ہے, پھر بڈا ہو رہا ہے. ایک بچہ کافی دیر سے نا اس کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا گھنٹی پہ, ایسے اچھل اچھل کے کوشش کر رہے, ایک بڑے میاں گزرے, انہوں نے بجا دی گھنٹی, اور بچے سے پوچھا بیٹا ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں, بھاگو اب کیا کرو, جو کام میں کر رہا تھا مجھ سے ہوا نہیں, آپ نے کر دیا, اب کیا کرنا ہے, بھاگو. یہ ہوتے تھے پہلے کے بچے. اب وہ ویڈیو گیم کھیل کھیل کے بچوں کی صلاحیتیں برباد. خیر, تو جب جیب سے پیسے نکلیں گے, نکلتے رہیں گے, نکلتے رہیں گے, نکلتے رہیں گے, تو دل سے دنیا کی محبت ختم ہوگی. او بھائی مسافر خانہ ہے, سفر کے دوران اگر آپ کو کچھ پیسے ملے ہوئے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ ٹرین سے اترتے ہی واپس لے لیے جائیں گے, تو آپ کوشش کرتے ہو کہ اترنے سے پہلے ہی سارے کھا پی کے ختم کر دو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی ادھر قبر میں جاتے ہی یہ کفن میں جیب ہوتی ہے نہیں ہوتی نا جیب, تو آگے خالی ہاتھ جانا ہے. بچوں کی فکر کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ, بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کے لیے کچھ بنا بنو کے تھوڑا بہت کر دو بس, اور پھر بے فکر ہو جاؤ, دماغ کو ہٹاؤ ہر ان کاموں سے. اللہ نے کچھ وسائل دیے تو تھوڑا بہت بچوں کے لیے, بہت زیادہ اس میں بھی ٹینشن نہ لو. بچہ 2 ہاتھ 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوتا ہے, وہ خود بھی تو کمائے گا, اللہ نے اس کو بھی تو کمانے کی صلاحیت دی ہے. اور بچے کو بھی یہ بتا دو کہ مسافر خانہ یہ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے, جب میں جاؤں گا تو کون سا یہاں پڑا رہے گا, تو اس کو بھی یہ بتا دو یہ مسافر خانہ ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور میں اپنے چھوٹے بچوں کو صبح سحری کے وقت یہ سمجھا رہا تھا نا کہ دیکھو ہم سب نے مرنا ہے. بچوں میں نا یہ باتیں بار بار دماغ میں, بہت چھوٹے بچے کے تو نہ ڈالیں, وہ بعض دفعہ ڈر بھی جاتا ہے, لیکن ہنستے کھیلتے ان کو یہ باور کراتے رہیں کہ دیکھو ہم نے جانا ہے, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ چیزیں آج والدین بتاتے نہیں ہیں. تو میں بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا, چند دن پہلے کی بات ہے, میں بچوں سے کہہ رہا تھا دیکھو بچوں سب نے جانا ہے, سب سے پہلے ہو سکتا ہے میں جاؤں. تو ایک چھوٹی بچی کہتی ہے بھائی ابو منہ سے نا باتیں اچھی نکالنی چاہیے, انسان کو منہ سے کیا کرنا چاہیے, باتیں اچھی نکالنی چاہیے. مجھے ہنسی آ گئی, میں نے سوچا اس کو یہاں بٹھا دیتا ہوں کہ اب آپ نصیحت کرو, ہم سامنے بیٹھتے ہیں جا کے. بچے آج کل بہت ڈیڑھ ہوشیار قسم کے پیدا ہو رہے ہیں. تو بچوں کو جب کہنا کہ منہ سے باتیں اچھی نکالنی چاہیے, کیا موت کی باتیں ہیں, تو بولو بیٹا یہی اچھی باتیں ہیں, منہ سے زندگی کی باتیں اچھی نہیں ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا, جس ڈاکو نے آپ پہ پنجے گاڑنے ہی ہیں, پکڑنا ہی ہے, تو اس سے مذاکرات کر کے دوستی لگا لی جائے نا. تو موت ایک ایسا دشمن ہے جو کسی قیمت پہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. تو اس سے بھاگ نہیں سکتے, اس سے دوستی لگائی جا سکتی ہے. موت سے باتیں کیا کریں بیٹھ کے, بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جہاں تم نے اتنے لوگوں کو قبر میں اتارا مجھے بھی اتار دینا. تو لیکن آپ چاہتی کیا ہو مجھ سے, ٹھیک ہے نا, پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ, میں تو تیار ہوں گلے لگانے کے لیے. تو موت کہے گی کہ دیکھ میں جب کسی کو پکڑتی ہوں نا تو کسی سے کو دوست بن کے پکڑتی ہوں اور کسی کو دشمن بن کے. جس کا عمل اچھا ہو موت اس کے لیے ایک محبوب کو محبوب سے ملانے کا ذریعہ ہے. جس کا عمل اچھا نہیں ہے موت اس کے لیے ایک بہت بڑی آفت اور تباہی ہے. حضرت عمر کی شہادت کا جب وقت تھا تو فرمایا کہ مجھے جلدی دفنانا. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مردے کو ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں قبر میں, تو اگر وہ اچھی میت ہو, نیک عمل ہو, تو وہ کہتے ہیں جلدی لے کے جاؤ, وہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہوتا ہے. اور اگر اس کا عمل برا ہے تو کہتے ہیں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو تم. انسان اپنے عمل کی طرف جا رہا ہے, عمل کی طرف. انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی, اے انسان تم میں سے ہر شخص رب کی طرف ایک عمل کر رہا ہے اور عن قریب اس عمل سے اس کی ملاقات ہونے والی. جو کر رہے ہیں اسی سے ملاقات ہوگی, تو اچھا کر لو بھائی, کچھ اچھا کر لے تاکہ ملاقات ہو تو خوشی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. صدقات و خیرات کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے, آپ کے دل میں دنیا کی محبت ختم ہوگی اور اس سے دنیا میں سکون ملے گا, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. دیکھو کسی کو کسی سے عشق ہو گیا اور اس عشق کی مراد پوری نہیں ہو رہی, تو سکون کے لیے کیا کہا جائے گا, اس سے تعلق ختم کر دو, یہی کہا جائے گا نا, دوستی ختم کر دو تاکہ عشق ختم ہو جائے. اس وقت ڈپریشن اور اسٹریس کا سب سے بڑا سبب دنیا کی محبت ہے. انسان چاہتے ہیں میری ساری خواہشات پوری ہوں, موت کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. تو اس کا حل یہ کہ اس محبت کو ختم کرو. مسافر خانہ بول بول کے ختم کرو, مسافر خانہ ہے بھائی,
مر جائیں گے، آج نہیں تو کل مریں گے، وہ فلاں مر گیا تو اللہ مغفرت فرمائے، سب نے مرنا ہے بھائی، بس مر گیا تو کیا ہوا، آج ہم نے، کل ہم نے مرنا ہے، کل آپ نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، قبرستان تو ایسے ہی آباد ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے، چونکہ ہمارے ابھی طہارت کا ہی باب چل رہا ہے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی، شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا ہے۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی، ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے، ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی ہو۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے فرض،
پورے جسم پہ پانی بہانا کلی اور ناک میں پانی. سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے. نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں. استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو ولو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ شاور کھولے کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے، تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے. اگر قضائے حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضائے حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے. پھر پورے چہرے کو، پیشانی، یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے، تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں. 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا. اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں. البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں آئے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا. اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا. فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا، یہ فرض ہونے کے لیے ضروری. مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے. ایسے سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں. مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو ہو گیا. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ 2 واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں. دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے. افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے. بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا. اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے. تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں. سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے. اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے.
اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسا کر لیا، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، اس میں تو پاؤں آپ